وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس پر عذاب کی وعید آئی ہو، مثلا قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، جس پر یہ وعید ہو کہ جو یہ کرے گا آخرت میں اس کے لیے یہ عذاب ہے، جہنم میں اس کے لیے یہ عذاب ہے، تو کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ کی ایک تعریف ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کی تشریحات ہیں۔ اور جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں بے خیالی میں، تو کبیرہ گناہ سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالی صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ جہاں جہاں وضو میں پانی لگتا ہے اور وضو کے جو اعضاء ہیں، اسی طرح سر کا جو مسح ہے، تو جہاں جہاں یہ وضو کے اعضاء پر پانی گزرتا ہے وہاں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی وضو کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے تو سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں پر جس طرح آج کل واش روم ہے کہ وہاں پر وضو کی جگہ بھی ہوتی ہے اور استنجا خانہ بھی وہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہاں پر بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ باہر کیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر اندر داخل ہوں، کہ گندی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا منع ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ ہم داخل کریں گے۔ یعنی اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہے تو تمہارے صغیرہ گناہ ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اگر انسان کفر کرنے والا ہو، شرک کرنے والا ہو اور اسی حال میں مر جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کرنے والا ہو اور اس حال میں مر جائے، اسے توبہ نہ کی ہو، اللہ کی مشیت ہے، چاہے ان پر عذاب کرے چاہے معاف فرمائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، چاہے وہ بڑائی، وہ فضیلت دنیا کی جہت سے ہو یا دین کی جہت سے۔ دنیا کے معاملات میں کسی کو ترقی حاصل ہو، مال حاصل ہو، اولاد کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، سواری کے لحاظ سے، عہدے منصب کے لحاظ سے، حسن خوبصورتی کے لحاظ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یا دین کے لحاظ سے کسی کو دینی وجاہت دی ہے، دینی مرتبہ مقام دیا ہے، تو اس وجہ سے آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو۔ حسد بہت بری صفت ہے۔ جو آدمی حسد رکھتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، وہ دوسرے کے اچھے حال کو دیکھ کر جلتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ یہ اچھا حال، یہ نعمتیں مجھے مل جائیں اور یہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یعنی حاسد جو ہے وہ جلتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی تباہی کی تمنا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بندے کے لیے ممنوع ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ نے جو نصیب میں ہمارے لکھا اس پر انسان راضی رہے اور یہ سوچے کہ اسے نعمتیں اللہ نے دی ہیں
تو میں کیوں جلوں؟ میرا رب جسے جو چاہے نعمت عطا فرمائے۔ اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی، چاہے دولت دی یا کوئی دینی منصب دیا، یہ سب اس کی حکمت ہے۔ آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین نازل ہوا اور میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اگر میت کے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے گا اور بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا۔ تو عورتیں کہنے لگی کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل دیا وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے، اس کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، جو نیک اعمال وہ کریں گے اس کا صلہ انہیں ملے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وہ نیک اعمال جو کریں گے انہیں حصہ ملے گا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے بھی وہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا ہم نے حصہ مقرر کر دیا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء میں جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے، سارے مسائل تفصیل سے بیان کر دیے گئے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو۔ اس سے عقد موالات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مجہول النسب شخص دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا، اور میں اگر کوئی جرم کروں، جنایت کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے، اور دوسرا بھی اسی کی طرح سے مجہول النسب ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا، اور یہ عقد ثابت ہے، صحابہ علیہم رضوان اس کے قائل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مجہول النسب ہے۔ مجہول النسب کا معنی یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کون ہیں، میرے دادا دادی کون ہیں، اسے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو مجہول النسب ہو، وہ اگر دوسرے سے یہ کہہ دے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال کا تو وارث ہوگا، اور اگر میں کوئی جرم کروں تو دیت تجھے دینی ہوگی، وہ قبول کر لے، تو اس صورت میں اسے عقد موالات کہتے ہیں، چونکہ مجہول النسب ہے
اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے والد کون ہے، میرے دادا کون ہے، اسے اپنے نسب کا علم ہی نہیں، تو اب ایسا شخص اگر مر جائے گا تو جس شخص کو اس نے اس طرح کہا ہوگا اسے وراثت سے حصہ دیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل بحر شریعت میں جہاں پر وراثت کے مسائل ہیں وہاں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سورۃ النساء کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔